تو آج کل ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری ذاتی سیاسی مخالفت جسے ہم فروغ دے رہے ہیں، جس میں میجورٹی لوگوں کا ہر پارٹی کی طرف سے بغض معاویہ، کوئی حب علی نہیں ہے۔ اور دوسرا ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ بھارت اور پاکستان کے مقابلہ میں ہم نے کس کی بات کرنی ہے، کس کی فیور کرنی ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت عالمی سطح پر ہمارے حالات و واقعات کیا ہیں۔ پھر ہمارے تجزیہ کار، ہمارے پروفیسرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈاکٹرز، گویا جو قوم کی کریم ہے، اشرافیہ نہ صحیح لیکن اشرافیہ بھی انہیں انٹلیکچول تصور کرتا ہے، ان کے ہاں بھی بڑا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ ایک ایگزامپل کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چیز مد نظر رہے، مجھے نہ کسی کی وکالت مقصود ہے اور نہ ہی میں کسی کی مخالفت میں جا رہا ہوں۔ میرا مقصد سیدھی بات کرنا ہے اور ان حالات کے تناظر میں کرنا ہے جو ہمارے وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر خارجہ کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سبب ایک میل ملاپ ہوا ہے بھارت میں۔ بھارتی میڈیا بہت زیادہ گند اچھال رہا ہے اور اس گند کو پھیلانے والے بہت سارے ہمارے اپنے پاکستانی دوست بھی ہیں۔ حالانکہ میں نے دیکھا متعدد کلپس جو مجھے کچھ وائس چانسلر حضرات نے بھی بھیجے۔ ایک وائس چانسلر ایسے حضرت ہیں، کے پی سے 2 دفعہ وائس چانسلر رہے، تو انہوں نے جو مجھے کلپ بھیجا وہ انتہائی شرمناک تھا۔ اچھا، میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ مجھے بے خبر سمجھتے ہیں یا وہ مجھے اتنا بے ذوق سمجھتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اس چیز کی کہ انہوں نے مجھے وہ کیوں بھیجا، یا پھر وہ خود ایسی کوڑ کی کاشت ہے، یا وہ سابق وائس چانسلر صاحب خود اتنے بچے ہیں، یا وہ انڈین اینک لگا کر اپنی جو پاکستان میں مخالفت ہے، سیاسی مخالفت اور کیا مخالفت، ان کا اور موجودہ وزیر خارجہ کا آپس میں کیا جوڑ ہے۔ تو بہرحال بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے پاکستان کا شہری، اس میں مجھے کوئی ان کی جس طرح بولے تو بلاول دشمنی جس طرح لگی، کوئی دشمنی کا بنتا نہیں ہے۔ خیر، اگر ہم نے فرض کرے کسی کو عمران خان کے یا کسی کو زرداری کے، کسی کو نواز شریف، شہباز شریف یا مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کرنی ہے تو ہمیں انڈین اینک یا ہمیں امریکن اینک یا ہمیں برطانوی اینک پہننے کی نہیں ضرورت۔ ہمیں دیکھنا ہے تاریخی حقائق کیا ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ معاشرتی آداب کیا کہتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دستور کیا کہتا ہے۔ ہمیں مکالمے سے پہلے یہ اچھی طرح سوچنا ہے کہ بین الاقوامی تناظر، پس منظر اور پیش منظر کیا کہتا ہے۔ ہمیں پاکستانی اینک پہن کے، پاکستانی اینک لگا کے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے، نہ کہ ہمیں انڈین اینک، انڈین اینکر کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ پھر وائس چانسلر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اگر اس کا مطالعہ سیاسی نہیں ہے تو اس کی ڈاکٹری اور اس کی وائس چانسلری، اس کی انجینئرنگ یا اس کے انٹلیکچول، وہ اپنے سبجیکٹ میں تو ہو سکتا ہے، اپنی فیلڈ میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسے یہ خارجی معاملات میں ہم اسے سمجھیں گے کہ وہ اس قدر دانا نہیں ہے کہ وہ بحث و تمہیز کا حصہ بن سکے۔ اگرچہ وہ بحث و تمہیز کا حصہ بنتا ہے تو پھر اسے پہلے تھوڑا مطالعہ، تھوڑی سی حب الوطنی اور دیگر چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کو اپنی مقابلے کی جماعت، جس سے ساری عمر مسلم لیگ سے ان کا مقابلہ ہوتا رہا، ان کے باس مانتے ہوئے اپنے چیئرمین کو وزارت خارجہ کا حلف اٹھانے کا بیڑا اٹھایا، وزارت خارجہ میں اپنا فعل سر انجام دینے کا بیڑا اٹھایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ غالباً
2015 کی بات ہے یا 14 کی بات ہے، سوری I'm so sorry 2011 کی بات، 2011 کی بات ہے، ہماری وزیر خارجہ وہاں پہ ہنا ربانی کھر گئی بھارت میں اور انہیں پذیرائی ملی، اور ہنا ربانی کھر نے ریپلیس کیا تھا آصف علی زرداری کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو، جو اپنے دور میں انتہائی ناکام رہے، اور ان کا ایک ایسا شریکہ اپنے ملتانی وزیر اعظم سے رہا کہ وہ اپنے آپ کو، ملک و ملت کو، اپنی ذات کو، اپنی پرسنالٹی کو وزارت عظمیٰ سے اوپر رکھتے اپنے بیرونی دوروں پر۔ ڈپلومیٹ سے بات بھی ہوئی تو وہ کہتے ہیں یہ درست ہے، انہیں ریپلیس کر دیا گیا کیونکہ وہ اندر سازشیں کرتے تھے۔ زرداری صاحب نے ان کی جگہ ہنا ربانی کھر کو، 2011 میں وہ بھارت جاتی ہیں، اسی طرح دھوم پھر مچی۔ اس کے بعد کئی وزیر خارجہ آئے، کئی گئے، کئی مشیر آئے، اپنے پاس قلمدان رکھا نواز شریف صاحب نے، تو نواز شریف کا مقابلہ تو بہرحال کسی وزیر خارجہ سے نہیں ہے، وہ تو وزیر اعظم تھے اور ان کا ایک اپنا امپیکٹ ہے، کہیں آئیں کہیں جائیں۔ تو بہرحال اگر ہم قریشی، ہنا ربانی کھر اور بلاول بھٹو زرداری کو دیکھیں تو ہنا ربانی کھر کا جو تھوڑا سا مختصر دور تھا وہ شاہ محمود قریشی سے بہت بالا ترا، جبکہ کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری۔ یہ میرا غیر جانبدارانہ تجزیہ، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے جس میں جگ ہنسائی ہے، جس میں منہ بسور بسور کے انڈین اینکرز، ہمارے اینکرز نے بھی بات کی ہے، میں نے بہت سارے اینکرز کے کلپس دیکھے جو لوگ کم فہم ہیں یا بغض رکھتے ہیں یا اس طرح کی باتیں ہیں، وہ تو بلاول بھٹو پہ بہتان لگا سکتے ہیں، الزام لگا سکتے ہیں، کم سن کہہ سکتے ہیں، نادان کہہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے دوسری طرف وزیر خارجہ کا 40 سالہ تجربہ تھا، جتنی بلاول بھٹو زرداری کی عمر ہے اس سے زیادہ بار تھی، لیکن بھارت میں بیٹھ کے جب بلاول بھٹو زرداری کہ آپ کیسے اقلیتوں کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں تو میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی اقلیتوں کو سینٹ میں، دیگر پارٹیز نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی اور ہماری دیگر پارٹی سینٹ میں پہنچایا، اور بالخصوص پیپلز پارٹی نے پہنچایا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں تو ساری پارٹیاں پہنچاتی ہیں۔ پھر میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا کہ جو آپ تھرپارکر میں، مٹھی میں اور میرپور خاص میں شیر و شکر ہیں آپس میں، مسلمان اور ہندو عزت ہی بڑی ہے ایک دوسرے کی۔ عید پہ ہندو مسلمانوں کی طرح کر رہے ہوتے ہیں، دیوالی پہ مسلمان ہندوؤں کو اپنے کلچر میں ملا کر کے، اپنے ہم وطن جان کر کے ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس نے بڑا، ہمارے ایک دوست شرافت رانا نے کہا کہ فرنٹ فٹ پہ جا کے ایسا چھکا مارا ایک ٹی وی پروگرام میں جناب بلاول بھٹو زرداری نے کہ چھکا ہی کیا تھا، گیند کو گراؤنڈ سے باہر پھینک دیا۔ جب اس نے کہا میری پارٹی تو کئی لوگوں کو اسمبلیوں تک پہنچا چکی ہے، 20 لوگوں کو پہنچا چکی ہے، کیا بی جے پی نے کوئی ایک اقلیتی شخص کو پہنچا کر کے تنقید کا سامنا کیا ہے اسمبلیوں میں پہنچا کر کے؟ یہ اہم بات تھی۔ بلاول بھٹو زرداری دیکھیں، ایک نئی مسعود میں اور بلاول بھٹو زرداری میں بڑا فرق ہے۔ جب بھارت گیا ہوگا لوگوں نے کہا ہوگا یہ بھٹو کا نواسہ ہے، یہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا صاحبزادہ ہے، یہ سابق صدر آصف علی زرداری کا فرزندہ۔ دیکھیں یہ یورپ نہیں ہے، وہ انڈیا گیا تھا۔ پاکستان اور انڈیا کا کلچر تو بہت ملتا جلتا، یہ نہیں بلاول بھٹو زرداری اس بڑی ایج کے شخص کے سامنے امپیکٹ فل رہا۔ ہمارے سب سیاستدانوں نے، ہمارے جو زیرک سیاستدان ہیں، ہمارے جو زیرک تجزیہ کار نے، انہوں نے بھرم رکھا پاکستان کا، پاکستانی وزیر خارجہ کا، اور پاکستانی وزیر خارجہ نے خود بھرم رکھا اپنے ملک کا، اپنی حب الوطنی کا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب امریکہ میں سوال ہوا کہ آپ کے وزیر اعظم عمران خان، یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ بیان دیا جا کر کے روس میں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جناب بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا وہ پاکستانی بیان تھا، اور انہوں نے اس تو توقیر کو مد نظر رکھا سابق وزیر اعظم عمران خان کی۔ یہ ہوتی ہے پولیٹیکل سائنس، یہ ہوتے ہیں فارن افیئرز،
کہ جس میں اپنے ملک و ملت کی اٹھان کو، اپنے ملک و ملت کی نزاکتوں کو، اپنے نظریے کو، اپنے چیلنجز کو، مونگ دلی جو جا رہی ہے جو انڈیا پہ سی پیک کی، مونگ دلی جا رہی ہے جو انڈیا پہ ہمیں دنیا سے علیحدہ نہیں کر سکا، کی پہ مونگ دلی جا رہی ہے کہ ہم گرے لسٹ سے بھی نکلے، اس حکومت نے نکالا یا پچھلی حکومت نے کوشش کر لی تھی، اور ان کا بھی چلے تسلسل آپ کہہ لیجئے، پھر ہمیں آئی ایم ایف سے ہم دیوالیہ ہونے سے بچے۔ تو یہ ساری چیزیں تو دشمن کو سرحد پار شادیانے بجانے ان کے بند ہو گئے، کیونکہ وہ تو ہمیں ہمیشہ سے ایک فیل سٹیٹ کہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کامیاب و کامران ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا 70 سال میں یہ کیا کیا، بھئی یہ جو 80-90% لوگ وہ پچھلے 70 سالوں والے ہی تھے۔ یہ آپ دیکھ لیں فواد چودھری اس کا ٹبر کدھر سے تھا، وہ سیالکوٹ والی محترمہ فردوس کہاں سے تھی، کے پی سے کتنے لوگ، یہ خود آپ پرویز جو ہیں پرویز خٹک کو دیکھ لیں کہاں سے آئے تھے، شاہ محمود قریشی کہاں سے آئے ہیں، کہاں نون لیگ سے چلے یہ باپ بیٹا، پھر پیپلز پارٹی میں، اور پھر یہاں پہنچے۔ تو اسی طرح آپ محسن لغاری کو دیکھ لیں کہاں سے آئے ہیں۔ تو 80% یہی ہے۔ یہ شیخ رشید جو بڑھ بڑھ کے اداکاری فرماتے ہیں اور پچھلی حکومتوں کو برا کہتے ہیں، پچھلی 12 حکومتوں کو تو میں تو یہ شامل تھے، تو انہیں کیا 12 دفعہ پھانسی پہ لٹکایا جائے؟ یہ دیکھیں یہ سیاست ہے۔ ایسے سیاستوں کے خلاف جو قومی اتحاد تھا، انہوں نے ایک تحریک چلی تھی نظام مصطفیٰ تحریک، اور وہ سارے علماء دین ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح کی یہ ریاست مدینہ ہے۔ لیکن عمران خان بھی اپنے ہیں، پی ٹی آئی بھی اپنی ہے، پیپلز پارٹی بھی اپنی ہے، پاکستانی ہے نا، اس میں کوئی بھارتی جماعت نہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی اپنے ہیں، اور مولانا شاہ میں نورانی کے صاحبزادے اویس نورانی بھی اپنے ہیں، اے این پی اپنی ہے، سب جو جماعت بلوچستان سے اپنی ہے، پاکستان کی ہے۔ پاکستان ہے، ہم ہیں، جمہوریت ہے، اور ان لوگوں کو، اور میں وہ اس وائس چانسلر کو پھر کہوں گا کہ 2 دفعہ آپ وائس چانسلر رہے ہیں، آپ کا یا تو دماغ خراب ہے یا آپ واقعتاً آستین کے سانپ ہے، ایجوکیشن کے بھی پاکستان کے بھی۔ آپ نے اگر انڈین اینک لگانی ہے، انڈین کے تناظر سے ہی دیکھنا ہے، تو پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ذاکر حسین، 2 ٹائم پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی رہے ہیں۔ پھر اس طرح کے وائس چانسلر بنیے، ان کا مطالعہ کیجیے۔ کو کہوں گا کہ جب انٹرنیشنل معاملات ہوں تو وطن دوستی کی اینک پہنی، انڈین اینک نہ پہنی۔ شکریہ۔